بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ نے کوئی دیوانی دعویٰ یعنی سول سوٹ فائل کیا کسی بھی کورٹ میں، اور وہ آپ کا ڈسمس کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے آپ کی عدم حاضری کی وجہ سے، آپ کے کونسل کی عدم حاضری کی وجہ سے، تو اب آپ کے پاس کیا جو ہے وہ راستہ ہے؟ تو آپ ایک عدد اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اس دعوے کی ریسٹوریشن کے لیے، اس مقدمے کی بحالی کے لیے۔ یہ درخواست کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا لکھا جا سکتا ہے، کیا کیا گراؤنڈز ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کہ اس شخص کی کیا مجبوری تھی کہ وہ پیش عدالت نہیں ہوا، وکیل صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ پیش عدالت نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ڈسمس کر دیا گیا۔ تو ڈسکس کرتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ بلکہ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک عدد اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو مختلف فارمیٹس اویلیبل ہوں گے، ڈفرینٹ کائنڈز آف اپلیکیشنز، ریٹ پٹیشن، بیل پٹیشن، پاور آف اٹارنیز، سیل ڈیڈ، رینٹ ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ٹو سیل، اور مختلف ایکسچینج ڈیڈ وغیرہ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کورٹ کا نام لکھنا ہے جہاں پہ یہ زیر سماعت تھا، جہاں سے یہ ڈسمس کر دیا گیا، اسی کورٹ میں۔ تو میں نے لکھ دیا، اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، اقبال احمد رانا صاحب کی کورٹ تھی۔ یہ بھی میں نے نام رفلی سے ڈالے ہیں، اور جو ہے وہ باقی چیزیں بھی، ڈیٹس وغیرہ بھی رفلی سے ہیں۔ بامقدمہ، اب جس ٹائٹل سے کیس چل رہا تھا، جس عنوان سے، تو وہ ہم لکھتے ہیں کہ ظہیر احمد بنام صوبہ پنجاب وغیرہ، یعنی ظہیر احمد نے فائل کیا تھا اور صوبہ پنجاب جو ہے وہ اس کے خلاف تھا وغیرہ۔ دعویٰ استقرار حق و حکم امتناعی دوامی، یہ تھا ہمارا دعویٰ۔ اس کے بعد ہماری درخواست کس چیز کے لیے، سب سے نیچے لکھ دیں درخواست برائے بحال کیے جانے مقدمہ، عنوان بالا بھی لکھ دیں تاکہ یعنی کہ جو ہمارا عنوان اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ جناب علی سائل حسب ذیل عرض گزار، سب سے فرسٹ لائن میں تو آپ نے تھوڑا سا اس کی بیک جو ہسٹری ہے وہ بتانی ہے کہ پچھلی ڈیٹ کب مقرر تھی یا اس سے پچھلی ڈیٹ کیا مقرر تھی، تو میں نے اس کو بیان کیا۔ یہ کہ مورخہ 3/11/2019 کو مقدمہ عنوان بالا برائے بحث مقرر تھا، لیکن معزز جج صاحب رخصت اتفاقیہ پر تھے، بدین وجہ مقدمہ ملتوی کر دیا گیا، اور عدالت کے ریڈر صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ تاریخ پیشی 18/12/2019 برائے بحث مقرر ہے۔ یعنی 3/11 جو پیشی ہماری مقرر تھی، اس میں جج صاحب جو ہے چھٹی پر تھے، اس وجہ سے ریڈر صاحب نے کہا جی اب آپ کا ملتوی کر دیا گیا ہے، اور جو ہے سیم جو پروسیڈنگ جو آج کی تھی وہی اگلی ڈیٹ پہ ہوں گی، جو کہ 18/12 بتائے گی۔ اس کا اندراج جو کلرک کونسل ہے اس نے اپنی ڈائری میں کر دیا۔ یہاں تک ہم اپنی بتا رہے ہیں فیکٹس جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ یہ کہ مورخہ 18/12، اب ہم نے 18/12 چونکہ ہم نے فکس کی تو ہم نے 18/12 کو ہی جانا ہے، اس سے پہلے ہمارے جانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ 18/12/2019 کو جب سائل ہمراہ کونسل پیش عدالت ہوا تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ دعویٰ عنوان بالا 8/12/2019 کو بوجہ عدم حاضری خارج کر دیا گیا۔ اب 8/12 میں نے لکھا ہے، اوپر لکھا ہے 18/12، اور اس سے پچھلی ڈیٹ لکھی ہے 3/11۔ تو 3/11 کے بعد تو ہماری جو متعلقہ ڈیٹ تھی وہ تو 18/12 تھی، تو یہ 8/12 کا کیا سسٹم ہوا یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ بوجہ عدم حاضری خارج کر دیا گیا، اب اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ریڈر نے ہمیں بتایا تھا کہ 18/12، ہم نے وہی ڈیٹ جو ہے اپنے ڈائری میں لکھی، تو ہم اس وجہ سے 8/12 کو پیش نہیں ہوئے، حالانکہ ایکچول ڈیٹ 8/12 مقرر ہو گئی ہوگی، یا وہ ریڈر سے غلطی ہوگی بتانے میں یا ہمارے لکھنے میں غلطی ہوگی۔ تو اب ہم جو اس کو بحال کروانا چاہ رہے ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی ڈیٹ کی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھا، نہیں تو ہم حاضر ہو جاتے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 8/12 مقرر ہے۔ یہ کہ سائل مقدمہ عنوان بالا کو درج ذیل گراؤنڈز کی بنا پر بحال کروانا چاہتا ہے۔ گراؤنڈز لکھ دی اس کی جو نمبر فرسٹ پہ ہے، یہ کہ کلرک کونسل کی ڈائری میں تاریخ پیشی بطور 18/12/2019 درج تھی، جیسا کہ عدالتی ریڈر نے بتایا تھا، لکھا تھا۔ تو اس کو اٹیچ کر دیں، آپ کی جو اس کی کاپی ہے جو ڈائری میں آپ نے لکھا تھا، کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی ان کی یہ فکس تھی اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ جو پیش آیا۔ سیکنڈ پہ یہ کہ سائل اور کونسل سائل کی غیر حاضری دانستہ نہ تھی، بلکہ بوجہ عدم غلط فہمی اور غلط تاریخ پیشی کے اندراج کی وجہ سے، یعنی کہ جو ہماری غیر حاضری تھی وہ ہم نے جان بوجھ کرنے کی، اور اس کو طوالت دینے کے لیے، یا کہ ہم بار بار پھر اپلیکیشن فائل کر دیں گے تو وہ جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ ہماری جو تھی صرف غلط فہمی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ایکچول ڈیٹ کیا تھی، اور ہم نے جو اس کا اندراج ایز اٹ از ہم نے اس اپنی ڈائری میں بھی کیا تھا، اور ہم اس میں پیش بھی تھے جو ہم نے مقرر جو اس میں لکھا تھا اپنی ڈائری میں۔ یہ کہ سائل دعویٰ عنوان بالا میں ہر تاریخ پیش عدالت
ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ ہو سکتا ہے چھوٹا سا آپ کی فیور میں کہ آپ پچھلا ریکارڈ چیک کر لیں کہ ہم ہر جو تاریخی پیشی ہے اس پہ پیش عدالت ہوتے رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہ آج بھی پیش نہیں ہوئے اور پہلے بھی نہیں ہوتے رہے، بلکہ ہمارا پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ سائل کے دعویٰ عنوان بالا سے قیمتی حقوق وابستہ ہیں۔ اب یہ اگر کسی نے کیس فائل کیا صوبہ پنجاب کے خلاف دعویٰ استقرار حق کا، تو یہ ظاہر بات ہے قیمتی ہوگا، بلکہ کوئی بھی کیس ہے وہ قیمتی ہی ہوتا ہے، تبھی اس کے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں تبھی وہ فائل کیا جاتا ہے۔ اگر دعویٰ عنوان بالا کو بحال نہ کیا گیا تو سائل کو بہت نقصان پہنچنے کا شدید احتمال ہے۔ اگر نہ جو ہے اس کو ریسٹور کیا جا تو ہمیں نقصان کافی ہو سکتا ہے۔ استدعا ہے کہ درخواست ہزا کو درخواست ہزا منظور فرمائی جائے اور حکم مرخہ 8/12/2019 کو، یعنی کہ جو ڈسمسل کا آرڈر تھا کہ جس میں ہمارا دعویٰ کو ڈسمس کر دیا گیا تھا ڈیو ٹو نان پروزیکیوشن، کو منسوخ فرماتے ہوئے دعویٰ عنوان بالا بحال فرمائے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ دیگر داد رسی جو کریں انصافوں سے بھی نوازا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ عرضے میں اگر اپلیکینٹ ان پرسن ہے تو ان پرسن لکھ دیں، بذریعہ کونسل ہے تو بذریعہ کونسل لکھ دیں یہاں پہ۔ اس کے بعد اب یہ جو ہے اپلیکیشن، اس کو سپورٹ کیا جائے گا ایک عدد بیان حلفی سے، جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ سیم ایز اٹ از ڈیٹو کاپی کیا بعدالت جناب سے لے کے درخواست برائے بحال کی جائے مقدمہ۔ اس کے نیچے بیان الف لکھا۔ بیان الف میں دو چیزیں آپ نے بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف آپ نے بتانا ہے کہ جو ہم نے کنٹینٹس بیان کیے اس درخواست میں جو ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے اس کے کنٹینٹس بالکل درست ہیں میرے علم میں یقین کے مطابق۔ دوسرا آپ نے بیان یہ دینا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے کہ یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ جو ہم نے اس ایفیڈیوٹ میں کنٹینٹس بیان کیے وہ بھی درست ہیں۔ دونوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہ مندرجات درخواست کو بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ریڈ انک میں، اور مندرجات بیان حلفی کو بھی۔ یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اس ایفیڈیوٹ کو اٹیسٹ کروایا جائے گا اوتھ کمشنر سے، تو یہ طرح آپ اپلیکیشن کو تیار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔